اگر یہ ناخوش ہوں تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنی خوشی موقوف کر دی. اگر یہ راضی ہو جائیں تو اللہ رب العالمین آسمان پہ عرش معلیٰ پہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں جو اپنے والدین کو راضی کر لیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. والدین، والد نہیں، والدہ نہیں، والدین. فرمایا اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی والدین کی رضا کے اندر ہے. اگر اس زمین روئے زمین کے اوپر تیرے ماں باپ تجھ سے خوش ہو جاتے ہیں، تیرے لیے دل سے دعائیں دیتے ہیں، رات کے عبادت و تنہائی کے اندر اپنے ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے دعائیں کرتے ہیں، آسمان پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ زمین پہ میری بندی میرا بندہ اپنی اولاد سے راضی ہو گیا. فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں آسمان پہ ان کا خالق و مالک اس سے راضی ہو گیا. لیکن اگر والدین کو ناراض کر چھوڑا ہے، والدین کو تکلیف پہنچائی ہے، والدین کو اذیت پہنچی ہے، والدین کا خیال نہیں رکھا ہے، ان سے آنکھ دبا کر چیزیں چھپا چھپا کر اپنے اپنے کمروں میں لے جایا جاتا ہے، اور پھر جھوٹ بیانی سے کام لیتے ہوئے کہ نہیں ابا جان اماں جان یہ تو دوائی کا شوپر تھا، یہ فلاں فلاں چیز کا شوپر تھا، میں ایسی کوئی چیز اپنے گھر کے لیے نہیں لے کے آیا. والدین سے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہوتا ہے، ان سے دروغ کوئی بھی کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو اذیت بھی پہنچائی جا رہی ہوتی ہے، انہیں تکلیف بھی پہنچائی جاتی ہے. جب یاد کر رات ہو جاتی تھی اور تو دیر سے گھر آتا تھا، تیرے ایک دروازہ بجانے کے اوپر ماں دوڑی دوڑی گھر کا دروازہ کھول دیتی تھی، لیکن والدین کے جانے کے بعد پھر تو رات میں جلدی آیا دیر سے آ، دروازہ ایک باری میں تجھے کھلا ہوا نظر نہیں آئے گا. اگر والدہ والد خود اٹھ کے دروازہ نہیں کھول سکتے تھے تو کسی کو بھیج دیا کرتے، جاؤ جا کے دروازہ کھولو، میرا لگتے جگر آیا ہے، میرا نور نظر آیا ہے. دروازہ کھول دیا جاتا تھا اور دعائیں کی جاتی تھی اللہ جی میری اولاد میرا بیٹا بھاگ گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کسی مسئلے مسائل کا شکار نہ ہو جائے. مستقل دعاؤں پہ دعائیں ہوتی تھی، لیکن والدین کے جانے کے بعد اس بات کا احساس و اندازہ ہو چلتا ہے. جب قدم قدم پہ رکاوٹیں آ جاتی ہے، انسان کہتا ہے کہ اس سے پہلے کی لائف، اس سے پہلے کی زندگی ایسی نہ تھی. ہاں ہاں اس لیے نہیں تھی کیونکہ تیرے والدین حیات تھے، وہ دعائیں کیا کرتے تھے چھپ چھپ کے. کائنات کے اندر ایک ہی ایسی ہستی ہے محترم بھائیوں جو بغیر کہے آپ کے لیے میرے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں، اور وہ والدین ہیں. وگرنہ ہر کسی کو کہنا پڑتا ہے بھائی میرے لیے دعا کرنا، فلاں ساتھی میرے لیے دعا کرنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. کیا آپ کو یاد پڑتا ہے؟ آپ کو کبھی یہ کہنا پڑا ہو یا کہنے کی حاجت پیش آئی ہو کہ اپنے والدین سے آپ کہہ رہے ہو کہ اماں جی ابا جی میرے لیے دعا کرنا؟ یہ بات الگ ہے کہ آپ خود ساختی طور پہ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ نہ بھی کہیں تو وہ والد والدہ وہ ہستیاں ہیں، اگر تو نہ بھی کہے گا تو وہ پھر بھی تیرے لیے دعائیں کریں گے. بیٹا ظالم ہے، بیٹی بے ادب ہے،
لیکن اس کے باوجود جب لوگ ان کی شکایتیں ان کے پاس لے کے آتے ہیں تو وہ مسکرا کر ہاتھ جوڑ کر سامنے والے سے معافی مانگتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے اپنی بیٹی کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں، جو تیرے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہے، تیرے لیے بھوکا ہے، تیرے لیے پیاسا ہے، آج تیرا میرا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین تو یہ فرماتے ہوئے یہ اس شریعت میں نہیں، اس سے پہلے بھی یہ چیز لازم تھی، ملزوم تھی۔ جنہوں نے اللہ کے اس حکم کی تکمیل کی، تعمیل کی، اللہ رب العالمین نے پھر ان کو روشن ستارے کی مانند بنا دیا، ان کی زندگیاں چمک گئی۔ اور جنہوں نے ان حکموں کو چھوڑ دیا، ان وعدوں کو چھوڑ دیا، پھر اللہ رب العالمین نے بجھے ستارے جیسا بنا دیا، ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ